سورہ اخلاص، سورہ فلق، سورہ ناس کو نماز مغرب، نماز فجر کے بعد تین دفعہ پڑھنا ہے۔ پھر صبح شام کے اذکار کے لیے اور تین دفعہ پڑھنا ہے یا نہیں؟ اللہ کے بندے، وہ تین دفعہ جو پڑھنا ہے نا مغرب اور فجر کے بعد، وہ یہی صبح شام کے اذکار ہیں، الگ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ کیا قرآن کو محبت سے چومنا جائز ہے؟ دیکھو بھائی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام سے بڑھ کر کوئی شخص قرآن سے محبت نہیں کر سکتا، یہ بات تو یقینی ہے۔ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، حالانکہ آپ قرآن کی آیات لکھواتے بھی تھے، کبھی آپ نے قرآن کو بوسہ دیا ہو یا صحابہ کرام نے بوسہ دیا ہو، ایسی کوئی مثال ملتی نہیں ہے۔ تو جب ان لوگوں نے بوسہ نہیں دیا، قرآن کو چوما نہیں ہے، تو اس لیے ہمیں بھی پھر ان کی پیروی میں ہی عمل کرنا چاہیے۔ قرآن کو چومنا یہ ٹھیک نہیں ہے، کیونکہ ان لوگوں نے یہ کام نہیں کیا۔ باقی رہ گئی محبت، تو محبت جو عورت کہے نا ماں سے بھی مجھے زیادہ بڑھ کر اس لڑکی سے محبت ہے، وہ فریبن ہوتی ہے، وہ خیر خواہ نہیں ہوتی۔ کیا عورت اپنے گھر میں خواتین کو جمعہ پڑھا سکتی ہے؟ نہیں بھائی، یہ بھی نہیں پڑھا سکتی، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایسا نہیں ہوا۔ تو مسجد میں جا کر عید بھی الگ جو عورتیں پڑھتی ہیں بالکل نافرمان ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب عورتیں وہ میدان میں نکلے مردوں کے ساتھ جائیں اور مسلمانوں کی دعا میں شریک ہوں، حتیٰ کہ جو عورتیں انہوں نے نماز نہیں پڑھنی وہ بھی ساتھ نکلیں اور نکل کر وہاں جائیں، نماز کے وقت الگ رہیں، باقی جو مسلمانوں کی دعوت ہے، درس ہے، تقریر ہے، وہ سنیں اور دعا میں شریک ہوں۔ قبلہ کی طرف پاؤں کر کے سونے سے گناہ ہوتا ہے؟ قبلے کی طرف تھوکنے سے گناہ ہوتا ہے؟ قبلے کی طرف منہ کر کے یا پیٹھ کر کے پیشاب پخانہ کرنے سے گناہ ہوتا ہے؟ کیونکہ اس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ لیکن ٹانگیں اس طرف کرنے سے کوئی گناہ کی کوئی دلیل نہیں ہے، نہ اس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے۔ لیکن جاہلوں سے بچنا بہرحال ضروری ہے۔ اگر آپ کہیں دعوت کا کام آپ نے کرنا ہے اور جاہل ہیں، انہوں نے اپنے پاس سے یہ ایک ادب بنایا ہوا ہے، تو وہاں کوئی ضروری بھی نہیں کہ ہم ضرور ہی اپنی ٹانگیں قبلے کی طرف کریں، اور تو اس لیے پھر لوگوں کے جذبات کا خیال رکھنا یہ ضروری ہے۔ تو جب ان کو سمجھ آ جائے تو پھر الگ بات ہے۔ کوئی آدمی فوت ہو جائے اور اس کی عیادت پر جائے، عیادت نہیں بھی تعزیت ہوتی، فوت جو ہونا اس کی تعزیت ہوتی ہے، ایک دن بعد تو ان کے گھر میں بیٹھ کر دعا کرنا جائز ہے؟ اگر جائز ہے تو دعا بتا دیں کون سی دعا ہے، ہاتھ اٹھا کر کرنا جائز ہے یا نہیں؟ دعا تو بھائی جا کر جو کہنا ہے بھئی اللہ تعالیٰ آپ کے جو فوت ہونے والا بھائی ہمارا، اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرمائے، اللہ تعالیٰ آپ کو صبر جمیل عطا فرمائے، یہ دعا ہی ہے نا۔ ہمارے ہاں سمجھا یہ گیا کہ جب تک ہاتھ نہ اٹھائیں، حتیٰ کہ 10 آدمی آئے ہیں نا تو ایک کہے گا جی فاتحہ کہو، وہ سب ہاتھ اٹھا لیں گے، تھوڑا سا منہ پہ، پھر دوسرا کہے گا ہاتھ اٹھا فاتحہ کہو، پھر سب ہاتھ اٹھا لیں 10 دفعہ۔ یہ کیا طریقہ ہے بھائی؟ حالانکہ وہ سب موجود ہیں تو ہر ایک اپنی گویا حاضری لگوا رہا ہے۔ یہ جو بھیڑ چال ہے، یہ طریقہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نہیں ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کی والدہ کا کیا نام ہے اور ان کے والد کا کیا نام ہے؟ والد کا نام تو قرآن میں ہے نا، وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ، آزر ان کے باپ کا نام تھا۔ اب بائبل میں ہے کہ ان کے والد کا نام تارخ تھا۔ جب کچھ لوگ اب قرآن کی بات کا اعتبار نہیں کرتے، وہ کہتے ہیں جی والد کا نام تارخ تھا، تو پھر قرآن نے آزر کیوں کہا؟ کہتے ہیں یہ چچا تھا۔ تو مقصد ان کا یہ کہ ابراہیم کا والد مشرک نہیں ہو سکتا، اس لیے اس کا والد جو تارخ تھا نا، ان کا والد کا نام تارخ تھا، اور یہ آزر باپ نہیں تھا، چچا تھا۔ یہ بالکل فضول بات ہے، اس کی کوئی دلیل بالکل نہیں۔ قرآن میں جب کہا اللہ نے وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ، تو باپ ہوتا نا، چچا باپ ٹھیک ہے، بعض اوقات اس کو بھی ابا کہہ لیتے ہیں، لیکن سب سے پہلے تو جو الفاظ ہیں حقیقت پر معمول ہونے چاہیے۔ ابی ہے کا مطلب
اپنے باپ سے کہا۔ باقی ان کی امی کا نام قرآن مجید میں یا حدیث میں آیا نہیں ہے، اس لیے ہمیں اس کا علم نہیں ہے۔ کیا ایک وقت میں 3 طلاقیں ہو جاتی ہیں؟ اگر ہو جاتی ہیں تو پھر رجوع کا شرعی طریقہ کیا ہے؟ ماشاءاللہ، 3 طلاقیں ہو گئی تو پھر رجوع تو ہوتا ہی نہیں نا، پھر نہیں رجوع ہوتا۔ ایک وقت میں 3 طلاقیں نہیں ہوتی۔ دلیل اس کی صحیح مسلم کی حدیث ہے، راوی اس کے جناب عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ ہے کہ طلاق نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، ابو بکر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں، حضرت عمر کی خلافت کے 2 سال تک 3 طلاقیں ایک وقت کی ایک ہی ہوتی تھی۔ جب لوگ کثرت سے ایک وقت میں 3 دینے لگے طلاقیں، تو حضرت عمر نے فرمایا کہ بھائی جو اب اکٹھی 3 طلاقیں دے گا، ہم 3 طلاقیں ان کو سمجھیں گے اور بالکل دوبارہ رجوع نہیں کرنے دیں گے۔ اور مصنف ابن ابی شیبہ میں ہے کہ انہوں نے یہ کہا کہ اگر کوئی حلالہ کرے گا نا، صرف اس لیے نکاح کرے گا کہ 3 طلاقوں کے بعد اب مطلب اور خاوند سے نکاح کرے تو پھر اس کے صحبت کرے، پھر وہ طلاق دے تو پہلے خاوند کے لیے حلال کرنے کے لیے کرے گا، تو یہ نکاح نہیں، میں اس کو رجم کر دوں گا، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا۔ آپ نے کہا ہے کہ قبلے کی طرف منہ کر کے تھوکنا گناہ ہے، جس کو یہ معلوم نہیں کیا اس کو گناہ ملے گا؟ نہیں بھائی، اس کو گناہ اس لیے نہیں کہ جس کو علم نہیں ہے نا۔ اللہ نے فرمایا کُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا، جب تک ہم کو پیغام پہنچانے والا نہ بھیجیں ہم عذاب نہیں کرتے۔ اور اسی طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابن آدم کے قدم اپنی جگہ سے نہیں ہلیں گے جب تک 5 چیزوں کے متعلق اس کو پوچھا نہیں جائے گا۔ ایک تو یہ کہ تو نے اپنی عمر کس چیز میں فنا کی اور اپنی جوانی کس چیز میں پرانی کی۔ 2، تیسرا مال کہاں سے کمایا۔ چوتھا مال کہاں خرچ کیا۔ 5واں یہ کہ جو تو جانتا تھا اس پر کیا عمل کیا۔ اس سے کیا معلوم ہے کہ ایک بندہ ایک بات جانتا ہی نہیں ہے تو وہ کوئی عمل کرتا ہے تو اس پر مواخذہ نہیں ہوگا۔ کوئی شخص آیا ہے اور نماز ہو رہی ہے، جماعت کھڑی ہے اور وہ رکوع میں مل جاتا ہے، تو اب اس کی یہ رکعت ہو گئی ہے یا نہیں ہوئی؟ بعض لوگ کہتے ہیں کہ اس کی رکعت ہو گئی ہے۔ دلیل وہ یہ دیتے ہیں، اس بھائی نے بھی لکھی ہے کہ ابو بکرہ رضی اللہ عنہ آئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم رکوع میں تھے، تو انہوں نے پیچھے ہی رکوع کر لیا اور اس حالت میں جا کر صف میں مل گئے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زادک اللہ حرصا ولا تعد، اللہ تیری حرص زیادہ کرے، آئندہ دوبارہ ایسا نہ کرنا۔ اب اس سے کہتے ہیں جی معلوم ہو وہ رکعت ہو گئی، حالانکہ اس کے متعلق نہ یہ ذکر ہے آپ نے فرمایا تمہاری رکعت ہو گئی، نہ یہ فرمایا کہ نہیں ہوئی، اس کا ذکر ہی نہیں ہے۔ اس لیے اس حدیث کو دلیل نہیں بنا سکتے۔ یہ تب تھا کہ اللہ کے نبی نے فرمایا ہوتا کہ بھائی تمہاری رکعت ہو گئی ہے، اس میں تو فرمایا آئندہ ایسا کرنا ہی نہیں، تم نے دوبارہ یہ کام نہ کرنا۔ اچھا، لیکن وہ رکعت ہوتی ہے یا نہیں؟ تو پکی بات یہ ہے کہ وہ رکعت نہیں ہوتی۔ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی مشہور کتاب جز القرات میں بیان کیا ہے کہ جو شخص رکوع میں آ کر ملتا ہے امام کے ساتھ، اس کی 2 چیزیں فوت ہو جاتی ہیں۔ ایک تو اس کو قیام امام کے ساتھ نہیں ملا، جبکہ قیام جو ہے یہ تو نماز کا رکن ہے، امام تو رکوع میں تھا، تو یہ قیام تو اس کو ملا ہی نہیں امام کے ساتھ۔ اور دوسری سورہ فاتحہ فرض تھی، اس کے بغیر نماز نہیں ہے، تو جب نہ سورہ فاتحہ اس نے پڑھی نہ قیام کیا امام کے ساتھ، تو وہ رکعت کیسے ہو سکتی ہے؟ اس لیے اگر رکوع میں ملا ہے تو اس کو دوبارہ وہ رکعت پڑھنی پڑے گی۔ ما اصابک من حسنۃ فمن اللہ، جو تجھے کوئی بھلائی پہنچے تو اللہ کی طرف سے ہے۔ وما اصابک من سیئۃ فمن نفسک، اور جو تجھے کوئی برائی پہنچے وہ تیرے نفس کی طرف سے ہے۔ ایک آیت۔ دوسری آیت، ما اصابکم من مصیبۃ فبما کسبت ایدیکم، جو تمہیں مصیبت پہنچتی ہے تمہارے ہاتھوں کی کمائی ہے۔ ویعفو عن کثیر، اور اللہ تعالیٰ بہت سے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ تیسری آیت، ما اصاب من مصیبۃ فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل ان نبرأھا،
جو مصیبت زمین میں پہنچتی ہے یا تمہاری جانوں میں وہ ایک کتاب میں لکھی ہوئی ہے اس سے پیدا کرنے سے پہلے۔ اور فرمایا چوتھی آیت ہے ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ، نہیں پہنچتی کوئی مصیبت مگر اللہ کے حکم سے۔ کہتے ہیں وضاحت فرمایا صحیح کیا ہے؟ یہ اللہ کا ہر حکم ہی صحیح ہے، اس میں تو یہ نہیں بھی فلاں اس میں صحیح فلاں نہیں، سب صحیح ہے۔ بات یہ ہے کہ انسان کو جو برائی پہنچتی ہے، کوئی نقصان پہنچتا ہے، وہ اپنی اس کی کمائی کا نتیجہ ہے، اور جو بھلائی پہنچتی ہے وہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے۔ اللہ تعالیٰ کے فضل کی وجہ سے انسان کو جو بھی کوئی نعمت ملتی ہے۔ باقی ہے کہ مصیبت پہنچتی تو اللہ کے حکم سے ہی پہنچتی ہے نا، سبب اس کا جو ہے وہ انسان کی کوتاہی ہوتی ہے، اور پہنچتی اللہ کے حکم سے ہے، اور تقدیر میں پہلے اللہ نے اسے لکھ دیا ہے۔ یہ ساری باتیں حق ہیں۔ پہلی صف میں کسی کی جگہ رکھ لیتے ہیں اور وہ لیٹ آتا ہے تو صفوں کو کراس کر کے پہلی صف میں جاتے ہیں، یہ صحیح ہے؟ جگہ رکھنی یہ تو گناہ ہے، بالکل یہ جائز نہیں ہے، کیونکہ جگہ اس کی ہے جو پہلے آئے، آ کر وہاں 2 رکعتیں پڑھے اور بیٹھے تو اس کی جگہ ہے بھائی، تو دوسرے کی جگہ نہیں ہوتی۔ یہ ثواب لیتے لیتے پہلی صف کا الٹا گناہ لے رہے ہیں، یہ کوئی ثواب نہیں ہے۔